نحمدک یا من شرح صدورنا بنور الایمان، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر زبان میں گرامر کی بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے۔ گرامر کے بغیر وہ زبان صحیح نہیں رہتی۔ عربی میں چونکہ بہت باریکیاں پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایک زبر زیر کی غلطی سے معنی بالکل بدل جاتا ہے۔ اس کی مثال میں قرآن پاک کی وہ آیت سمجھنے کے لیے کافی رہے گی جس میں آتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس آیت کا مفہوم اور مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے صحیح معنوں میں علماء ہی ڈرتے ہیں، اہل علم۔ لیکن اگر یہاں پر ہم یخشی اللہ یعنی زبر کے بجائے یخشی اللہ پڑھ دیں، پیش پڑھ دیں، تو معنی بدل جائے گا۔ معنی کیا بدلے گا؟ خود اندازہ کریں کہ معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ڈرتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اب یہ غلطی صرف کیا ہے؟ زبر کی جگہ پر پیش پڑھنے کی وجہ سے واقع ہوئی ہے۔ تو اس جیسی خرابیوں سے بچنے کے لیے تقریباً تمام عربی مدارس میں ابتدائی طلبہ کو سب سے پہلے عربی زبان کی گرامر پڑھائی جاتی ہے۔ مسلسل 2-3 سال تک صرف اور نحو پڑھائی جاتی ہے تاکہ طلبہ کرام کو قرآن و حدیث کے سمجھنے میں آسانی رہے، اسی طرح علوم عالیہ اور علم ماخذ و مراجع سے استفادہ کرنے میں سہولت اور آسانی رہے۔ دین اسلام اور عربی زبان کا آپس میں شدید گہرا تعلق ہے۔ اب دیکھیں، اسلام کا بنیادی پیغام وہ قرآن کریم ہے اور وہ عربی زبان میں ہے۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا عظیم الشان ذخیرہ احادیث مبارکہ وہ بھی عربی میں ہے۔ قرآن و سنت کی عظمت اور شان اپنی جگہ مسلمہ ہے، مگر قرآن و حدیث کے گہرائیاں اور ان کے معنی اور مفاہیم تک پہنچنا علم نحو کے بغیر ممکن نہیں ہو سکتا۔ علم نحو تمام عربی علوم و معارف کے لیے گویا ستون کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر ہم اس علم نحو کے فائدوں کی بات کریں تو یہ علم ہی ہے کہ جو ہمیں بتلاتا ہے کہ لفظ کے آخر پر زبر، زیر، پیش یا سکون کیوں، کب اور کیسے آئے گا۔ اسی علم کے ذریعے سے پتہ چلتا ہے کہاں زبر، کہاں زیر، کہاں پیش، کہاں سکون پڑھنا ہے اور وجہ کیا ہے، کیوں پڑھنا ہے۔ علم نحو قرآن مجید کو صحیح سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ علم نحو ہی ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کے صحیح اور درست مفہوم تک پہنچاتا ہے، قرآن اور احادیث پر غلط اعراب پڑھنے سے بچاتا ہے۔ عربی بولنے اور عربی لکھنے پڑھنے میں غلطیوں سے حفاظت ہوتی ہے، بلکہ اگر کوئی غلط پڑھ رہا ہو تو بھی فوراً اس کی غلطیوں کا نحو جاننے والا شخص پتہ لگا لیتا ہے کہ یہ کہاں کیا غلطی کر رہا ہے۔ علم تفسیر ہو، علم فقہ ہو، اصول فقہ ہو، علم حدیث یا تمام بنیادی علوم کی صحیح سمجھ علم نحو کی محتاج ہے۔ جو شخص نحو کے جاننے والا ہے اس کی بات میں وزن ہوتا ہے، اس کے بول میں، اس کی گفتگو میں ایک سنجیدگی اور وقار ہوتا ہے۔ جس شخص کو علم نحو نہیں آتا اسے قرآن کی تفسیر کرنے کا بھی حق حاصل نہیں ہے۔ عربی کا ایک مشہور مقولہ ہے کہ الصرف ام العلوم والنحو ابوہا، کہ علم صرف تمام علوم کی ماں ہے اور علم نحو باپ کی مانند ہے۔ کیا مطلب؟ کہ علم صرف کی تمام علوم میں اتنی اہمیت ہے کہ جتنی اہمیت ایک خاندان میں ماں کی ہوتی ہے، اسی طرح علم نحو کی اہمیت ایک خاندان میں گویا جیسے باپ کی حیثیت ہوتی ہے۔ جس طرح خاندان کی ترتیب میں باپ کا کردار بنیادی ہوتا ہے، اسی طرح عربی زبان کے جملوں کی ساخت، عربی زبان کے جملوں کی ترکیب میں علم نحو کا بہت اہم کردار ہوتا ہے۔ باقی علم نحو کو نحو کیوں کہتے ہیں، یعنی اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے، اس کا نام نحو کیوں رکھا گیا، تو بھائی اس کی کئی ساری وجوہات ہیں۔ مثلاً ایک وجہ یہ ہے کہ نحو کا ایک معنی ہوتا ہے طریقہ، تو چونکہ غیر عربی شخص اس علم نحو کے ذریعے عربیوں کے طریقے پر چلتے ہیں، اس لیے اس علم کو نحو کہتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ نحو کا معنی ہے کنارہ، چونکہ اس علم میں لفظ کے آخری حرف جو بالکل کنارے پر ہوتے ہیں، اسی کنارے پہ ہونے والے حرف سے اس علم میں بحث ہوتی ہے، اس لیے اس علم کو بھی نحو سے تعبیر کرتے ہیں۔ یا تیسری وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ نحو کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا۔ سب سے پہلے اس علم کے اصول اور اس علم کے قواعد کو جمع کرنے کا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ فرمایا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جو جملہ ارشاد فرمایا تھا وہ تھا نحوت، یعنی میں نے ارادہ کیا۔ تو چونکہ سب سے پہلے جو اس علم کے قواعد اور اصولوں کو جمع کرنے والے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ، انہوں نے چونکہ نحو کا لفظ استعمال کیا تھا تو اس لیے اس علم کا نام ہی نحو پڑ گیا۔ یا نحو کا ایک معنی مثل بھی ہے، مثل مانند کی طرح، تو چونکہ اس علم کا جاننے والا
عربیوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے۔ عربیوں کی مثل، تو نحو کا معنی بھی مثل ہے، تو اس کا جاننے والا عربیوں کی مثل کلام کرنے پر قادر ہو جاتا ہے، اس لیے اس علم کو نحو کا نام دیا گیا۔ تو بہرحال نحو کے تقریباً 9 معنی آتے ہیں۔ نحونا نحو نحوک یا حبیبی، نحونا نحو الف من رقیبی، وجدناہم مریضا نحو قلبی، تمنوا منک نحو من زیبی۔ تو بہرحال نحو کا ایک معنی ارادہ کرنا ہے، نحو کا دوسرا معنی طرف یا کنارہ ہے، نحو کا تیسرا معنی طریقہ ہے، نحو کا معنی مقدار بھی ہے، نحو کا معنی کنارہ بھی ہے، کچھ یا تھوڑا سا، یہ بھی نحو کا معنی آتا ہے۔ نحو کا معنی قسم، نوع، نحو کا معنی مائل ہونا، نحو کا ایک معنی راستہ بھی ہے، نحو کا ایک معنی سمت بھی ہے، نحو کا ایک معنی مثل یا مانند بھی ہے، نحو کا معنی اعراض کرنا بھی ہے، اور نحو کا معنی حفاظت کرنا بھی ہے۔ تو یہ نحو کے مختلف معنی آتے ہیں۔ نحو کا ایک معنی ہے حفاظت کرنا، تو یہ معنی کہاں سے لیا گیا؟ تو در حقیقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے لیا گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، اذا جاء نحویون فی یوم القیامت قیل فی حقهم من جانب اللہ تعالی یا ملائکتی انحوہم عن النار کما نحو کلامی عن الخطایا۔ اس ارشاد کا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن جب نحو کا علم رکھنے والے آئیں گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں یہ ارشاد ہوگا، اللہ فرمائیں گے اے فرشتوں حفاظت کرو ان لوگوں کی آگ سے، ان لوگوں کی آگ سے حفاظت کرو جیسا کہ انہوں نے میرے کلام کی غلطیوں سے حفاظت کی۔ تو یہاں پر یہ انحوہم، ان کی حفاظت کرو، تو نحو کا معنی یہاں پر حفاظت کرنا ہے۔ تو بہرحال تو نحو کا ایک معنی حفاظت کرنا بھی ہے۔ یہاں ایک ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ علم نحو کو ایجاد کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس کا جواب ذہن میں یہ رکھیے گا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کے دور میں یک بعد دیگرے اسلام دنیا میں پھیلتا گیا، اور یہاں تک کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تقریباً اسلام پوری دنیا میں پھیل چکا تھا۔ لہٰذا اجمی یعنی جو عربی نہیں بول سکتے ان کو اجمی کہا جاتا ہے، غیر عربی لوگ، تو غیر عربی لوگ بھی اسلام میں داخل ہونے لگے۔ پھر اجمی لوگوں کو کیونکہ عربی زبان کی سمجھ بوجھ نہیں تھی تو یہ عربی زبان کو خلط ملط کرتے تھے، اور حتیٰ کہ قرآن پاک میں بھی اعراب کی غلطیاں کر جاتے تھے کیونکہ پتہ نہیں ہوتا تھا، علم نہیں تھا، تو اس طرح قرآن پاک پر اعراب غلط پڑھنے کی وجہ سے معنی تبدیل ہو جاتا تھا۔ تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نحو کو ایجاد کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ باقی وہ غلطیاں کس طرح کی تھیں، میں 2-3 مثالیں آپ سے عرض کرتا ہوں، آپ خود ہی اندازہ کر لیں گے کہ صرف معمولی سی غلطی کی وجہ سے معنی کہاں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ ایک بدو شخص تھا، نیا مسلمان ہوا اور مسجد نبوی کے دروازے پر آیا، تو مسجد کے اندر ایک اجمی شخص تلاوت کر رہا تھا، تو وہ اجمی شخص جب سورۃ توبہ کی اس آیت پر پہنچا نا، ان اللہ بریء من المشرکین ورسولہ، یعنی اب اس کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری ہیں، تو لیکن اجمی نے رسولہ کا عطف لفظ اللہ پر کرنے کے بجائے المشرکین پر کر دیا، اور اس نے یوں پڑھا رسولہ، یعنی رسولہ کی جگہ پر رسول ہی پڑھ دیا، رسولہ کی لام پر پیش کی جگہ زیر پڑھ دی۔ اب اس کا معنی یہ بن رہا تھا کہ اللہ مشرکین سے اور اپنے رسول سے بری ہے، نعوذ باللہ۔ تو وہ بدو، وہ چونکہ عربی دان تھا، اس نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگا کہ جب اللہ تعالیٰ خود ہی اپنے رسول سے بری ہے اور بیزار ہے تو مجھے ایمان لانے کی کیا ضرورت؟ تو وہ اس طرح مرتد ہو کر چلا گیا۔ حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس واقعے کی خبر پہنچی تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر یہ واقعہ بیان کی اور فرمایا نحوت ان اضع میزانا للعرب لیتقوموا به لسانہ، یعنی حضرت ابو الاسود دوئلی نے فرمایا کہ میں ایسے اصول بنانا چاہتا ہوں جس سے لوگ عربی زبان کو درست رکھ سکیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اقصد نحوہ، میں بھی یہی ارادہ رکھتا ہوں۔ تو ایک طرف تو یہ واقعہ اور دوسری طرف علم نحو کی وجہ تسمیہ بھی معلوم ہو گئی کہ چونکہ حضرت ابو الاسود دوئلی نے بھی نحو کا لفظ استعمال کیا تھا نحوت ان اضع، اور حضرت علی نے بھی نحو کا لفظ استعمال کیا اقصد نحوہ، تو دونوں بزرگوں نے نحو کا لفظ استعمال کیا تھا، اس لیے اس علم کا نام نحو پڑ گیا۔ اور ایک اور واقعہ بھی سن لیں، ایک بندے کی وفات ہو گئی تو لوگ رو رہے تھے، تو ایک بندہ وہاں سے گزرا، اس نے رونے والوں سے پوچھا من المتوفی، یعنی مارنے والا کون ہے؟ تو
رونے والوں نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ مارنے والے ہیں۔ تو سائل نے کہا کہ بھائی میں تو میت کے بارے میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ مرا ہوا کون ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو نہیں پوچھ رہا، اللہ تعالیٰ کو تو موت نہیں ہے، وہ تو حی اللہ یموت ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر جناب آپ کو متوفی کے فا پر زیر کی بجائے زبر پڑھنا چاہیے، متوفا کہو، یعنی اسم فاعل کی جگہ اسم مفعول بولو، صیغہ اسم مفعول یعنی من المتوفا کے ساتھ پوچھو، یعنی مرا ہوا کون شخص ہے۔ تو زیر زبر کی تبدیلی سے معنی کہاں سے کہاں بدل گیا، متوفی کا معنی مارنے والا اور متوفا کا معنی مرنے والا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی آتا ہے، ایک بندے کا باپ مر گیا تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور اس نے میراث کے بارے میں مسئلہ پوچھا اور کہا کہ مات ابی وترک لی مال، کہ میرا باپ مر گیا اور اس نے میرے لیے مال چھوڑا ہے۔ تو اب یہاں پر مالن اس کو اس پر نصب پڑھنا چاہیے تھا، یعنی زبر پڑھنی چاہیے تھی، جبکہ اس نے یہاں پیش پڑھ دی، زبر کی جگہ پیش پڑھ دی، تو یہ بہت بڑی غلطی تھی۔ تو یہ چند واقعات ہیں، آپ نے اندازہ کر لیا ہوگا۔ تو یہ مختلف غلطیاں تھیں جن کی بنا پر علم نحو کو ایجاد کرنے کی ضرورت پیش آئی۔ ان تفصیلات کے بعد سنیے گا، ان تفصیلات کے بعد نحو کا لغوی معنی اور اصطلاحی معنی وغیرہ سمجھ لیں۔ نحو کا لغوی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور اصطلاح میں کہتے ہیں کہ نحو ایسے قواعد کو جاننے کا نام ہے کہ جن قواعد سے، جن قوانین سے، جن اصولوں سے کلمات کو، یعنی کلمات سے مراد اسم، فعل اور حرف ہیں، کہ نحو ایسے قواعد کو جاننے کا نام ہے جن سے کلمات یعنی اسم، فعل اور حرف کو جوڑنے کا طریقہ معلوم ہو اور ہر کلمے کے آخری حرف کا معرب اور مبنی ہونے کے لحاظ سے اعراب معلوم ہو۔ اب مثال کے طور پر زیدن ہے، دارن ہے، دخل ہے، فی ہے، یہ چار لفظ ہمارے سامنے ہیں، یہ چار کلمے ہیں۔ اس میں زیدن اسم ہے اور دارن بھی اسم ہے، داخلہ یہ فعل ہے، فی حرف ہے۔ تو یہ چار کلمے ہیں، مگر انہیں جوڑنے کی ترتیب کیسے ہوگی اور چاروں کلموں کے جو آخری حرف ہیں ان پر کون سی حرکت پڑنی ہے، تو یہ چیزیں ہمیں علم نحو سے معلوم ہوگی۔ یہ ایک نحو کا جاننے والا عالم ہی بتا سکتے ہیں کہ درست ترکیب اس طرح ہے کہ داخل زید فی الدار۔ باقی علم نحو پڑھنے کا فائدہ ہمیں کیا ہوگا، تو اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس نحو کے علم کے پڑھنے کے بعد عربی زبان بولنے میں، لکھنے میں ہر قسم کی غلطی سے بندہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہر علم کا کوئی نہ کوئی موضوع ہوتا ہے، تو علم نحو کا موضوع کیا ہے، تو بھئی وہ کلمہ اور کلام ہے، یعنی اس علم کی ساری باتیں، سب باتوں کا تعلق کلمہ سے ہوگا یا پھر کلام سے۔ اور تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ علم نحو کی غرض و غایت کیا ہے، اس علم کو حاصل کرنے کا مقصد یہ ہے، غرض و غایت یہ ہے کہ انسان عربی زبان پڑھنے، لکھنے، عربی بولنے میں ہر قسم کی غلطی سے محفوظ ہو جائے، بالخصوص قرآن و حدیث کے صحیح فہم، صحیح مطلب اور صحیح مفہوم کا ملکہ انسان میں پیدا ہو جائے، اور تاکہ اس علم کے پڑھنے کے بعد ہمیں حدیث کی عبارت یا اسی طرح باقی عربی عبارات پڑھنی وہ آ جائیں اور درست طریقے سے ہمیں پڑھنا آ جائے۔ اس سے اگلی چیز ہے کہ اس علم کو وضع کرنے والا کون ہے، یعنی اس علم کی بنیاد رکھنے والا کون ہے، اس علم کا موجد کون ہے، بانی کون ہے، تو بھئی اس کا نام حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ اور میں نے پیچھے واقعے میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ابو الاسود دوئلی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے ابتدا کی تھی، اور یہ ابو الاسود رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے تابعی تھے۔ تو ان تفصیلات کے بعد سمجھیے گا کہ لفظ کسے کہتے ہیں۔ لفظ کا ایک لغوی معنی ہے اور ایک لفظ کا اصطلاحی معنی ہے۔ لفظ کا لغوی معنی ہے الرمی، یعنی پھینکنا، کیونکہ انسان جب بولتا ہے تو گویا وہ الفاظ کو اپنے منہ سے باہر پھینک رہا ہوتا ہے۔ پھر یہ پھینکنا کبھی تو منہ سے ہوتا ہے، کبھی منہ کے علاوہ سے ہوتا ہے، اور اگر منہ سے ہو، کوئی چیز منہ سے پھینکی جا رہی ہے تو اس کی دو صورتیں ہوں گی کہ منہ سے پھینکی جانے والی چیز یا کلام ہے یا غیر کلام ہے۔ منہ سے پھینکی جانے والی چیز کلام ہو، اس کی مثال ہے، مثال کے طور پر زید عالم، ان کی زید کھڑا ہے۔ اور بس اوقات منہ سے ایک چیز پھینکی جاتی ہے لیکن وہ کلام نہیں ہوتا، غیر کلام ہوتا ہے۔ مثلا اکلت التمرۃ ولفظت النواۃ، یعنی میں نے کھجور کھائی اور گٹھلی پھینک لی۔ تو یہاں دیکھیں منہ سے گٹھلی نکلی ہے، منہ سے ہی نکال کے پھینکی، لیکن یہ گٹھلی کلام نہیں ہے بلکہ غیر کلام ہے۔ تو بہرحال یہاں پر جو اصل چیز ہے سمجھنے والی وہ یہ ہے کہ اس محاورے کے اندر لفظ تو کا معنی ہے پھینکنا، اور کبھی جو ہے وہ غیر منہ سے بھی ہوتی ہے، وہ تو بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے لفظت الرخاء الدقیقہ، یعنی چکی نے آٹا پھینکا، تو یہاں لفظت کا معنی پھینکنا ہے، اور چکی سے آٹا نکلا، منہ سے نہیں نکلا۔
یعنی یہ آٹا پھینکا گیا ہے لیکن یہ منہ سے نہیں ہے، غیر منہ سے ہے، تو یہ لغوی معنی ہے۔ اور لفظ کا اصطلاحی معنی ہے ما یتلفظ به الانسان، ان جس کا انسان زبان سے تلفظ ہے، انسان کے منہ سے حروف کی صورت میں جو آواز نکلتی ہے اسے لفظ کہتے ہیں۔ یا یوں کہہ لیں کہ ایسی آواز جو بعض حروف ہجائیہ پر مشتمل ہو، یعنی ہجائیہ سے مراد حروف تہجی ہی ہیں، الف سے لے کر یا تک عربی کے 29 حروف کو حروف تہجی یا حروف ہجائیہ کہتے ہیں۔ یہاں تک آپ نے لفظ کی لغوی اور اصطلاحی تعریف سمجھی ہے، اب ذرا لفظ کی اقسام کی طرف چلتے ہیں۔ لفظ کی کتنی قسمیں؟ لفظ کی 2 قسمیں بنتی ہیں، ایک لفظ محمل ہوتا ہے اور ایک لفظ موضوع۔ میں پہلے محمل عرض کر دیتا ہوں، موضوع کو بعد میں چھیڑیں گے۔ تو محمل کیا چیز ہے؟ محمل وہ لفظ ہے جس کا کوئی معنی نہ ہو، یعنی بے معنی لفظ، مجہول قسم کا، جس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم، کوئی مطلب نہیں ہے، اس لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ مثلا اردو کی مثال میں پانی وانی، تو اس میں پانی کا چونکہ ایک معنی ہے کہ پانی ایک مائع چیز کو کہتے ہیں، یہ پانی وہ چیز ہے کہ جس کے پینے سے بندے کی پیاس بجھ جاتی ہے، لیکن پانی کے ساتھ جو وانی کا لفظ بولا گیا اس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم نہیں ہے۔ اکیلا وانی وانی کوئی بولتا رہے تو کسی کو کچھ سمجھ نہیں آئے۔ یا اسی طرح روٹی ووٹی کہہ لیں تو روٹی کا ایک خاص معنی ہے، اس وجہ سے یہ موضوع ہے، جبکہ ووٹی اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے محمل کہیں گے۔ یا جیسے کھانا وانا، میز ویز، قلم ولم، کرسی درسی، کاپی شاپی، تو ان تمام مثالوں میں جو پہلا لفظ ہے وہ موضوع ہے کیونکہ وہ بامعنی ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم ہے، جبکہ جو دوسرا ہے اس کا چونکہ کوئی معنی نہیں ہے، اس لیے اس کو محمل کہیں گے۔ آپ پورے ذخیرہ علم نحو میں دیکھیں گے کہ علماء نحو کبھی بھی محمل لفظ سے بحث نہیں کریں گے، بلکہ ان کی ساری بحث جو ہے وہ لفظ موضوع سے ہوگی۔ تو یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو لفظ موضوع ہوگا وہ محمل نہیں، اور جو محمل ہوگا وہ موضوع نہیں ہوگا۔ تو یہ محمل کی تعریف تھی۔ اس کے بعد لفظ کی جو دوسری قسم ہے یعنی موضوع، اس کو بھی سمجھ لیں۔ موضوع اس لفظ کو کہتے ہیں جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جیسے مثلا طاولۃ، اس کا معنی میز ہے، ایک خاص شے کا نام ہے، ایک خاص اس کا معنی ہے، ایک مفہوم ہے اس کا، لہذا یہ موضوع ہے۔ اسی طرح زید، یہ ایک خاص شخص کا نام ہے، ایک مرد کا نام ہے، مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے زید۔ لیکن اگر اسی زید کو ہم الٹ کر دیں، دیزن پڑھیں، تو اب دیزن کیا ہے؟ بے معنی ہے، اس کا کوئی معنی، کوئی مفہوم نہیں ہے۔ کتاب ایک خاص چیز کا نام ہے، قلم ایک خاص چیز کا نام ہے، فرس ان کا معنی گھوڑا ہوتا ہے، ایک خاص چیز ہے، اس کا ایک معنی ہے، کراست ان کا ایک معنی ہے، رجل ان کا ایک معنی مفہوم ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یا اردو میں سمجھ لیں پانی، صرف پانی، روٹی، چائے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ جب بولنے والا یہ لفظ بولتا ہے تو سننے والے کے ذہن میں خاص چیز کا تصور پیدا ہوتا ہے اور خاص شے کی طرف اس کا ذہن جاتا ہے۔ لیکن اگر محمل لفظ بولتے رہیں تو اس سے ذہن کسی جانب نہیں جائے گا، چونکہ اس کا کوئی معنی مفہوم ہی نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ معنی دار لفظ کو، با معنی لفظ کو موضوع کہتے ہیں اور بے معنی لفظ کو محمل کہتے ہیں۔ پھر محمل کی آگے کوئی قسم نہیں ہے، البتہ موضوع کی 2 قسمیں ہیں۔ موضوع کی کون کون سی 2 قسمیں ہیں؟ نمبر 1 مفرد اور نمبر 2 مرکب۔ باقی مفرد کسے کہتے ہیں، مرکب کسے کہتے ہیں، ان کی اقسام کیا ہیں، ان کی مثالیں کیا ہیں، یہ انشاءاللہ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔